برادران اسلام، یہ مہینہ مبارکہ جو ہے، شہر مبارک جو ہے، رمضان مبارک جو ہے، یہ سراپا ہی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا حصہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ایک اتنا عظیم اور مقدس مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ایک تو قرآن کا نزول جو ہے وہ آسمانوں میں ہوا، اور پھر آسمانوں سے زمین پہ ہوا۔ تو اللہ نے جو آسمانوں پہ نزول فرمایا ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت، آسمان دنیا کے پہلا جو آسمان ہے اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو اتارا ہے تو وہ اسی رمضان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی پورے کا پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، پھر اس کو بیت العزت میں اتارا، اور پھر بیت العزت سے تقریباً 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے رہے، سورتن سورتن، نجمن نجمن، آیتن آیتن، اور وہ بھی ابتدا جو ہے نزول الی الارض میں وہ بھی 24 رمضان المبارک ہے۔ تو یہ شرف بھی اسی مہینے کو حاصل ہوا ہے، اور یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے ایمان کے لیے حضور پاک عطا فرمایا جو امام الانبیاء والرسل ہیں، اور اللہ نے کتاب وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ اور اس کے مدارج جو مراتب ایسے عطا فرمائے جو ساری دنیا سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اسی رمضان پاک میں دیکھیں کہ اللہ کے الفاظ قرآن پہ غور کریں۔ اللہ کا سارا قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے اشارہ ہوا کہ یہ حکم ہم اپنے ایمان والوں کو دے رہے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے پیارے بچے یہ تمہارے لیے لایا ہوں میں، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ساری مخلوق کو حکم دیا ہے، فرمایا نہیں یہ تو عظیم چیز ہے، عظیم تحفہ ہے جو میں اپنے محبوب لوگوں کو دے سکتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر اللہ نے یہاں لفظ فرض نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کتبہ فرمایا۔ اگر اللہ فرما دیتے کہ امرا، میں نے امر کیا، میں نے حکم دیا، لیکن یہاں لکھا کہ میں نے لکھا ہے، تو جو جس چیز کو اللہ لکھ کے دیں گے وہ کتنی بڑی اہم ہوگی، اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام، آپ لوگوں پر اللہ نے روزے رمضان کے لکھے ہیں، اور پھر ہماری تسلی کے لیے کتنی مہربانی فرمائی، فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی تو ہم نے رمضان کے روزے لکھے تھے، تو اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ روزے کیوں ہیں؟ اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ اور وہ کیسے بنو گے؟ کہ جن چیزوں کا اللہ حکم دیں گے اس پر عمل کرو گے، جن چیزوں سے اللہ روکیں گے ان سے رک جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تسلی کے لیے یہ بھی فرما دیا، اور جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے مہربانی فرما کے ہماری تسلی کی کہ ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن ہیں، کوئی سارے سال کے روزے نہیں ہیں، سارے 6 مہینے کے روزے نہیں ہیں، 3 مہینے کے روزے نہیں ہیں، بلکہ گنے ہوئے دن ہیں، کبھی 29 اور کبھی 30۔ اور معدودات میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جب آدمی گننا شروع کرتا ہے نا تو وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز جلدی ختم ہو جاتی، آج پہلا روزہ ہو گیا جی، آج دوسرا ہو گیا جی، آج تیسرا، او یار آج تو 27 آ گئی۔ تو اس لیے یہ ایام معدودات۔ پھر اللہ نے ایک اور بھی کرم فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دن قضا کر سکتا ہے، روزے نہ رکھے، تاکہ اسے سفر میں تکلیف نہ ہو، تاکہ اسے کی بیماری میں تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد جب وہ سفر ختم ہو جائے یا بیماری سے نکل جائے تو پھر اس کے بدلے میں وہ قضا کر لے۔ اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے،
वल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअम मिस्कीन, वो बाद लोग बड़ी उम्र है, शुगर के मरीज है या नऊज़ु बिल्लाह दमे के मरीज हैं, वो जब तक बेचारे ऑक्सीजन न लें उस वक्त तक उनका रोज़ा जिंदा नहीं रह सकते, तो उनके लिए भी रियायत फरमा दी कि बस एक मिस्कीन के खाने के पैसे जो है वो तकसीम कर दिया करो। यानी एक मिस्कीन, और तुम्हारी हालात के मुताबिक तुम अगर खुद 20 रुपए का खाना खाते हो तो सदके में भी 20 दोगे, तुम अगर 5 रुपए का खाना खाते हो सदके में भी 5 दोगे। यानी जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, जो तुम्हारा मेयार है, उसके मुताबिक एक बंदे के खाने के पैसे जो हैं वो चाहे पूरे महीने के अदा कर दो, चाहे रोज रोज अदा करो, चाहे ऐसा ऐसा अदा कर दो। और अगर तंदुरुस्त हो जाओ तो फिर पैसे सदका देने की जरूरत नहीं है, फिर तुम उसी रोजे की कजा कर लोगे। यानी एक रोजा छोड़ा है तो एक रोजे की कजा। ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी इनायत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर भी रखा है कि अगर औरत हैज में है तो वो हैज के दिनों में रोजा नहीं रखेगी, लेकिन हैज के दिन जब खत्म हो जाएंगे तो रोजे की कजा करे। चूंकि रोजे तो साल में एक दफा आते हैं, अल्लाह ने उस पर नमाजों की कजा का हुक्म नहीं दिया, लेकिन रोजे की कजा का हुक्म दिया है। तो इसलिए इसके अंदर नेमतें ही नेमतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर मुसलमान के लिए दर रहमत खुला है। हमारी अहलिया के हाथों पे जख्म आ जाते हैं, ये भी बीमारियां हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। जितने दिन मक्के में हैं अपने हाथ हर नमाज के बाद जमजम से धोए और जमजम लगाती रहे, इसी नीयत से कि अल्लाह जमजम हर मरज की शिफा है। एक तो खिंजीर नजसुलैन है और एक कुत्ता नजसुलैन है जो कभी पाक ही नहीं हो सकता। अल कल्ब हराम न नजसन, नजस हराम कुल शै वाहिद माफी फर्क। मेरे एक दोस्त ने झगड़े के दौरान एक बार में 3 तलाकें दे दी। बहरहाल हनफी मसलक में बल्कि चारों आइम्मा के नज़दीक 3 तलाकें 3 होती हैं। बाज़ उलमाए अहले हदीस फरमाते हैं कि अगर एक वक्त में तलाक दी जाए 3 तो 1 होती हैं, लेकिन बहरहाल राजे कौल यही है कि 3 3 है, 1 1 है। मेरे आदमी साथी ने वालदा की व्हील चेयर खरीदी, जाते वक्त वो पाकिस्तान ले जाकर किसी जरूरतमंद को दे दे, ठीक है, हरम में छोड़ दे, उसकी मर्जी, ले जाए उसकी मर्जी। ताइफ देखने के वापसी में जिद्दे चले गए, जिद्दे से फिर मक्का, फिर कोई दम नहीं। बहू ने पाकिस्तान से उम्रा नहीं किया, नापाक थी, मस्जिद ऐशा चला गया, मैंने उम्रा नहीं किया, ठीक है आपने नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन उसने भी तो मीकात से उम्रा नहीं किया, वो तो दम बढ़ गई। हजूर पाक ने जिराना से खुद उम्रा फरमाया है। यही वजह है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जिराना से उम्रा करना अफजल है। वो कहते हैं क्योंकि हुजूर ने फरमाया, लेकिन इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मस्जिद आयशा से, क्योंकि ये कौल रसूल है, वो फेल रसूल है, कौल हमेशा फेल पे राजी होता है। कहते कि हम तबलीग के लिए जाते हैं, वहाँ अहले बिदत जो है मस्जिद में नहीं आने देते, ठीक है वो अपनी बिदत पे कायम है, तुम अपने दीन पे जमे रहो। कब्र में मुर्दों के साथ मिट्टी पे कलमा लिखते हैं, ये बिदत है। हमारे इलाकों में शादी और ब्याह में बहुत बिदात हैं, अल्लाह हिदायत दे। असल मुसीबत यही है कि हम पर हिंदुओं की तहजीब का ज़्यादा असर है, उनके आदात हमारे अंदर आ गए। कहते हैं कि जी तबलीग काफिरों को करो, मुसलमानों को न करो, ये तो फिर गलत बात है। हजूर सारी जिंदगी सहाबा को क्यों दीन सिखाते रहे? ये कोई बात है कि काफिरों को करो? चलो एक जमात कर रही है मुसलमान, तुम काफिरों को शुरू कर दो, सिर्फ इतराज तो न करो ना घर बैठ के। बहरहाल गुजारिश ये है कि कराची से हज़रत मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना ज़रफ़ अली खान, ये तो बड़े उलमा, अगर उन्होंने फतवा दिया है कि जुमा जायज़ है फिर जायज़ है।
نمازی کے سامنے بالکل نہ گزرے، خالی جگہ ہو تو پر کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے۔ میرا معدہ خراب رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی تھی، اب عصر کی دوسری جب جماعت بھی تو مل گیا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، نہیں، وہ ادا نہیں ہوگی، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ امام صاحب سجدہ کیا، مقتدی بھی سجدے میں گیا، امام جب سجدے سے اٹھ کے تشہد میں بیٹھا، مقتدی نصف تشہد میں نہیں بیٹھا، سجدے سے سیدھا کھڑا ہو گیا، نہیں، نماز دوبارہ پڑھے۔ ایک آدمی حنفی مسلک پر ہے تو وتر 3 رکعتیں پڑھے گا، دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ اگر بندہ اشراق کے 2 رکعت پڑھ کے اس کا ثواب اپنے والد کو بخشے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ میں نے والدہ کو صفا مروا کرائی، لیکن 7 کے بجائے 14 چکر لگا، اچھی مدد کی والدہ کی ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ نماز کی حالت میں پردے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر بندہ تو نماز میں ہوتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ اس وقت کسی عورت کو تو نہیں دیکھے گا۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے اور جوتا پاک ہے تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی حرم میں امامت نہیں کی، کافر کے ساتھ مل کے دم نہ کریں۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے بادشاہ نجاشی کا جنازہ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کے سامنے جنازے کو ظاہر کیا۔ اگر غائبانہ جنازہ ہوتا تو حضور کے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور کسی صحابی کا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ نفلی تو ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، نفلی ہو یا فرضی ہو۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب اگر مسجد عائشہ اور جیران جمعہ کر سکتے ہیں، مکے اور مدینے کے ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے باہر سے اس کو استعمال نہ کریں، احتیاط اسی میں۔ بچے بیمار ہیں، انہیں مہینہ حیض آتے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے، روزہ بھی رکھ سکتے، وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ حیض کبھی 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ حرم میں بھی طواف کے 2 رکعت مکروہ وقت میں